السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ چیف جسٹس کے لیے منصور علی شاہ کو فائنل کر لیا گیا، یعنی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا جو بڑے حلقے ہمارے ان کی طرف سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم یہ کوشش تو پوری کریں گے، آئینی ترمیم یہ لے کر آ بھی جائیں تو آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت بننی ہے اس کا سربراہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا آلریڈی کہ 5% کو لگا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ ہے کہ کل آل پارٹی کانفرنس ہوئی، اس میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس میں کیونکہ نواز شریف بھی شامل ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی آئے تھے، تو بعد میں ان کی میٹنگ ایک ہونی تھی 101 مولانا فضل الرحمان کی اور نواز شریف کی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان نے ان کو گھاس نہیں ڈالی اور ابھی تک وہ اپنی جو چیز ہے، اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 6-7 اکتوبر کو جانا تھا، لیکن پھر وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے وہ سٹے انہوں نے کیا، لیکن اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ انہوں نے خود سٹے نہیں کیا، وہ 6 اکتوبر کو بھی جانا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے بھی ستمبر کے اینڈ میں اور ستمبر کے مڈ میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے خالی ہاتھ سیاست کے بغیر میں یہاں پہ ایک کٹ پتلی صاحب بن کر رہ گیا، اور میں چھلیاں کھانے اور چنے کھانے کے علاوہ میرا اور کوئی، یا نہاری ان کو بہت پسند ہے، کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تو وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ لیکن جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں یا ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ جو بڑے گھر ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ان کو جانے سے روکا ہوا تھا۔ پارٹی کے اندر سے بھی پریشر تھا کہ آپ نہ جائیں، اور سب سے زیادہ جو پریشر تھا اور جنہوں نے روکا ہوا تھا وہ بڑے بھائیوں نے روکا ہوا تھا۔ وہ کیوں روکا ہوا تھا؟ کیونکہ بڑے بھائیوں کو اطلاعات تھی، جو موجودہ وزیر قانون ہیں اور ایک اور سابقہ وزیر قانون، ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ میاں صاحب جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اگر وہ چلے گئے تو وہاں سے پھر وہی پرانا بیانیہ مجھے کیوں نکالا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بیانیہ تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جو ان کے قریبی حلقے ہیں، وہ حلقے جو نواز شریف کے قریبی ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ نواز شریف کا جو پلان ہے کہ یہاں سے میں کسی طریقے سے چلا جاؤں اور باہر جا کے میں پھر وہی لابنگ کروں اور وہی اپنا جو پرانا بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مجھے کیوں نکالنا، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے سیاست میں پاکستان کی، اس چیز کو اجاگر کرنا شروع کر دوں۔ تو وہ بڑے بھائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اب ان کو روکا ہوا ہے۔ اب ان کو جانے تو دیں گے، شاید جانے دیں، لیکن اس میں پھر ان کو گارنٹی دینی پڑے گی۔ اب گارنٹی شہباز شریف تو نہیں دیں گے اپنے بھائی کی، پھر دوسری طرف مریم نواز ہے، ظاہر بات ہے مریم نواز سے گارنٹی لیں گے، یا پھر سٹامپ پیپر پہ نواز شریف صاحب سے لکھوائیں گے یا ان کی ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ اگر باہر جاتے بھی ہیں علاج کے لیے، بے شک آپ جائیں اور لمبے عرصے کے لیے جائیں، لیکن آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں کے خلاف یا ملک کے اداروں کے خلاف کوئی تقریر یا کوئی لابنگ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنی جو پہلے آپ نے گجرانوالہ جلسے میں کی تھی۔ تو اس لیے ان سے گارنٹی لیے بغیر ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا، اور میرے خیال میں یہ گارنٹی والا پروسیجر بھی ود ان ویک یا 2 ویک میں ہو جائے گا۔ دوسرا، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت نالاں ہیں اپنی پارٹی سے، اپنے بھائی سے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 2 لوگوں نے نا میرے پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے، ایک تو اپنے بھائی کا بتاتے ہیں اور دوسرے کا میں خود بھی نام نہیں لے سکتا یہاں پہ۔ تو اس لیے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ایک ویلاگ میں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور وہ بھی سمجھ گئے اس چیز کو کہ میری جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایون دین نون لیگ کی اپنی جو وجود ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں ان کا پلان تھا کہ میں اب تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلوں، باہر چلا جاؤں، وہاں پہ بیٹھ کے فرنٹ فٹ پہ کھیلوں اور پارٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کروں، جو کہ بڑے بھائیوں نے ابھی ان کو روکا ہے، اور گارنٹی وغیرہ لے کر ہی ان کو یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔